مسلمان ہے اور پانچوں کے اکاؤنٹ پہ یا تو 50 سے 60 ہزار روپیہ ہے، یا اگرچہ روپیہ نہیں ہے اس کے پاس اتنی کی زمین ہے، یا زمین نہیں ہے اس کے گھر پہ اتنا سونا ہے، چاہے اس سونے کا مالک بیٹا ہو، بیٹی ہو یا بہو ہو، جو مالک ہے اس چیز کا اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں 5 افراد ہیں، پانچوں میں سے کسی کے پاس پانچوں کے نام پر یا تو پیسہ ہے، یا پانچوں کے پاس سونا ہے، یا کوئی جس کی قیمت بیچ کر کے 50 سے 60 ہزار کی وہ بھی انسان مالک ہے، گھر میں چاہے 5 افراد ہو یا 10 افراد ہو یا 2 لوگ ہو، سبھی پر قربانی واجب ہے۔ اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو انسان پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے تو میری عیدگاہ کے قریب وہ نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث فرمان ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو اتنے پیسے کے مالک ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، اور نہیں کرتا ہے تو میرے عیدگاہ کے قریب یعنی کہ نماز عید الضحیٰ کے قریب وہ نہ آئے۔ اب چاہے گھر پہ 5 افراد اگر مالک ہو، کوئی ایک افراد اپنے نام سے کر لیا تو دوسرے کے افراد کے حصے سے ساقط یعنی ختم نہیں ہوگی۔ جو اپنے نام پہ کیا وہ بیٹا اگر کیا ہے تو بیٹے کی ساقط ہوگی، باپ بھی مالک ہے تو باپ کی ساقط ختم نہیں ہوگی، باپ پر قربانی واجب ہے۔ باپ نے اپنے نام پہ نہیں کیا وہ گنہگار ہے۔ بیوی کے نام پر، بہن کے نام پر، ساس بہو کسی کے بھی پاس اگر اتنی سونا یا اس کے نام کی اتنی زمین ہے، قربانی کرنا واجب ہے۔ آپ کے یہاں جیسا کہ مسئلہ ہے کہ بکرے ہی پر قربانی، کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، یہ تو حالات کے اعتبار سے ہے۔ بڑے جانور کئی ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ضروری ہے گھر پہ آپ نہیں کر پا رہے، ایک بکرے کی قیمت آپ کے پاس نہیں ہو رہی ہے، لیکن 50 سے 60 ہزار کا آپ مالک 1000-1500 روپیہ میں آپ حصے لے لیجیے، آپ کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک بکرا لا کے اپنے گھر پہ قربانی کریں گے تب یہ ہماری قربانی ہوگی، یا گھر پہ 5 افراد پر نماز پر قربانی واجب ہے، کوئی ایک افراد کر لے تو سب کے حساب سے ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، سب پر قربانی واجب ہے۔ دوسری چیز، اسی لیے کوئی بھی کسی میت یا کسی پیر یا کسی نبی یا کسی ولی کے نام پر قربانی نہ کرے، جن پر فرض ہے وہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کرنے سے اللہ کے نبی آپ سے خوش نہیں ہوں گے، آپ خود گناہ میں مبتلا ہو رہے قربانی چھوڑ کر کے، اور نبی کے نام پہ قربانی کرے، نبی کیا خوش ہوں گے؟ نبی تو فرما رہے میری عیدگاہ کے قریب نہ آؤ، جن پر واجب ہے وہ قربانی نہ کرے۔ تو اور دوسری چیز کہ قربانی کے گوشت کا حصہ 3 حصہ ہونی چاہیے۔ یہ جو آپ کے یہاں میں نے پچھلے سال ماحول دیکھا ہے کہ سب کو بنا کے کھلا دیا جاتا ہے، یا سب کے گھر پہ 2-2 پیس بانٹ دیا جاتا ہے، یہ طریقہ کیونکہ شریعت کے حساب سے بھی غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ قربانی کے سسٹم ہے کہ 3 حصہ ہو، قربانی ہونے کے بعد قربانی کے گوشت کے 3 حصہ ہوگا، ایک حصہ گھر کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے، اور ایک حصہ غریب و مسکین کے لیے۔ اگر آپ کے گھر پہ زیادہ افراد ہیں، مان کے چلیے 6 کلو گوشت ہوا اور 2 کلو کر کے آپ نے 3 حصہ کر لیا، تو 2 کلو آپ کے گھر کے لیے، 2 کلو آپ کے دوست و احباب کے لیے، 2 کلو غریب کے لیے۔ لیکن 2 کلو میں آپ کے گھر کے سارے لوگ نہیں کھا پائیں گے، یا آپ کے دوست و احباب نہیں کھا پائیں گے، تو آپ کے جو دوست و احباب کے حصہ تھا اس کو آپ اپنے گھر پہ شامل کر لیجئے، اور جو غریب کا حصہ تھا وہ غریبوں تک پہنچا دیجئے۔ یا نہیں جیسے آپ کے یہاں ماحول بنا کے کھلانے کا حصہ، یا شیرنی بھی بانٹتے ہیں کوئی، تو سب کے گھر میں وہی 2 ہی 4 پیس برابر۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرے، جن کا جتنا حق ہے پہلے 2 کلو نکال دے، یعنی کہ جتنا آپ کا ہو رہا ہے 3 حصے میں 1 حصہ نکال دے۔ جو لوگ غریب ہیں ان کے گھر میں ان کو بانٹ کر کے 2 کلو میں، اگر 4 لوگ غریب ہیں تو 4 کو آدھا کلو کر کے دیجیے۔ غریب کا حصہ جن پر قربانی واجب ہے وہ چاہے کیے ہو یا نہ کیے ہو، ان تک آپ کو اس حساب سے غریب کا مال نہیں پہنچانا، اگر پہنچانا ہے تو جو آپ کے دوست و احباب کا حصہ ہے اس کو پہنچانا ہے۔ تیسری چیز، قربانی کے گوشت شیرنی ہوتی ہے، اور یہ شیرنی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، یہ کسی کفار و مسکین کو نہ دے سکتے ہیں نہ کھلا سکتے ہیں۔ ان باتوں کا خاص خیال رکھیے۔ 5 منٹ زیادہ ہو چکا ہے، اور کھڑے ہوئیے، کھڑے ہو کر کے نیت سماعت کیجیے، پھر جماعت کریں۔